بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مجیب یا مجیبو، جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی حاجت، کوئی مقصد پورا کرنا ہو اور اس کے اندر مشکلات اور رکاوٹیں پیدا ہو جائیں تو اس کے لیے ایک بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام یا مجیب ہو، صبح تہجد کے وقت اٹھے، بہترین غسل اور وضو، بہترین غسل اور وضو سے مراد یہ ہے کہ اس کے تمام فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کو پورا کرے اور پھر توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ صبح کی 2 سنتیں ادا کرے اور اس کے بعد خوشبو، عطر وغیرہ جو بھی ممکن ہو لگا کر اسی جگہ بیٹھا رہے، یعنی صبح کی 2 رکعتیں سنت ادا کر کے اسی جگہ بیٹھا رہے اور سورہ الحمد للہ رب العالمین 7 بار پڑھ کر اپنے لیے دعا کرے اور اس کے بعد یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 400 بار پڑھے، یعنی فجر کی سنتے پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ جائے، عطر خوشبو وغیرہ لگا کے پہلے سے اہتمام کر لے اور پھر سورہ فاتحہ کو بسم اللہ سمیت 7 بار پڑھ کر اس کے بعد یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو 400 بار پڑھے اور اس کے بعد درود پاک پڑھتا ہوا مسجد جائے، جب تک کہ نماز سے فارغ نہ ہو، کسی سے کوئی بات، کوئی کلام نہ کرے، خاموشی سے جا کر کسی ایک کونے میں، صف میں، جہاں بھی جگہ ملتی ہے آرام سے بیٹھ جائے اور فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد سورہ فاتحہ اور 400 بار یا مجیبو پڑھ کر درود پاک پڑھتا ہوا مسجد جائے اور جا کر بیٹھ جائے، کسی سے کوئی کلام بات چیت نہ کرے جب تک کہ فرض جماعت کے ساتھ ادا کر کے نماز سے فارغ نہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجات کو پورا کرے، اس کی مشکلات کو دور کرے۔ اگر بہت ہی مصیبت زدہ ہے، بہت ہی مشکل اور پریشانی میں ہے تو اس طرح یا مجیبوں کا ورد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کوئی پکارتا ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے فرما دیجئے میں بہت قریب ہوں تمہارے، اور جب کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس طرح 400 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو جب تک پورا نہ ہو پڑھتا رہے۔ اور اگر کوئی شادی منگنی کے اندر رکاوٹ ہو تو مغرب کی نماز کے بعد ایک شیشے کے گلاس میں پانی رکھے اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے اور یا مجیبوں کو 700 بار پڑھے 3 دن تک، اور وہ پانی پی جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی مشکلات، رکاوٹیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما کر اس بندے کو مجیب الدعوات
مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ یقین کامل کے ساتھ وہ پڑھے تو اس کے رکے ہوئے کام حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ فجر کی سنتوں کے بعد پڑھے تو 400 بار، اور اگر مغرب کے بعد پڑھے تو 700 بار یا مجیبو ایک پانی کے گلاس پر پڑھ کر دم کر کے اس کو پی جائے۔ دیکھنے والے اس کو محبت اور توجہ سے دیکھیں گے، سنیں گے، اور اس کی بات کے اوپر غور و فکر کریں گے، اور ہر بندہ یہ کوشش کرے گا اس کے ساتھ تعاون کرنے کی، مدد کرنے کی۔ یہ عمل شادی منگنی کے اندر رکاوٹ جو پیدا ہو جائے اس کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب المجرب ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ فجر کی سنتوں کے بعد پڑھیں تو 400 بار، اور مغرب کے بعد پڑھیں تو 700 بار، اور اس 700 بار پڑھنے کے دوران میں مغرب کے بعد جو ہوگا پانی کے ایک گلاس پہ دم کر کے اس کو پی جانا ہے، اور پانی اتنا رکھنا ہے جتنا کہ وہ پی لے، فالتو نہ بچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یا مجیبوں کی وجہ سے اس کی دعاؤں کو قبول کر کے اس کی حاجات کو پورا کرے گا۔